بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر رات کے وقت کم کھا لیا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لکوہ ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات ہے۔ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیریں۔ جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنکس، لسی، دہی اور چاول۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سمندر نیچے آگ ہے؟ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف وقتی آرام ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر 1 ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں 1 چھوٹا ٹکڑا پھٹکری ڈالیں، اس سے اپنے جسم کو گیلا کریں اور چند منٹ کے لیے نہا لیں۔ نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحتیاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناک سے نزلہ بہنے لگے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے دونوں داڑھوں میں 1 لونگ اٹکا لیں اور ان کا رس پیٹ میں جانے دیں۔ اکثر لوگ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو ہنساتے ہیں۔ مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے اگلے جمعے تک انسان ہر مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس بگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر 1 مگ لے کر اس کی بیک سائڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ شہد میں دہی ملاؤ، معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔
اگر آپ سر میں بار بار کنگھا کر لیں تو اس سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن لگائے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، آرام آ جائے گا۔ میتھی کا دانہ چکھنے سے سونگھنے کی حس کو بہتر کرتا ہے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیے نظر کم ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنے، گوشت اور کھجور۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہوتی۔ بھورے رنگ کا پخانہ آئے تو سمجھ جائیں کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ رات کو برتن نہ دھو کر سونے سے گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ نفسیات کے مطابق کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر رکھ دیں۔ مکھی اور مچھر سے پریشان ہیں تو پتی سے دھونے دیں۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف 1 بار دیکھ سکتے ہیں، 2 بار نہیں دیکھ سکتے۔ چھینکیں زیادہ آئیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح لگائیں، آرام آ جائے گا۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت کی نشانی ہے۔ حلال کا لقمہ کھانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے انسان کے جسم کا حصہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک چکھ لینے سے
بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی تونت بھی نہیں بڑھتی۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور سستی دور بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں۔ کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم پر لگائیں، خارش، الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ذیابیطس کا مسئلہ ہو تو کدو کے بیج بھون کر کھائیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا زیادہ جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اسپغول دودھ میں ملا کر 5 دانے گری بادام اچھی طرح چبا کر اسپغول ملا دودھ پی جائیں۔ اگر آپ کو کان کا سخت سے سخت درد ہو تو درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس
چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ کان کے اندر پھنسی میل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حیض درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رک کر آئے تو سفیدی کے 4-5 پتے دودھ میں ابال کر پی لیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ کھا بھی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چائے کا پانی روئی کی مدد سے آنکھوں کے حلقوں پر مسلسل 1 ماہ تک روزانہ لگانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی الٹی آ جاتی ہو، انہیں پسی ہوئی لاکھ دانہ میں 4 مرتبہ پانی کے ہمراہ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔